سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الغالب اللهم صل على سيدنا وصحبه وبارك وسلم أما بعد کتابوں میں ایک قصہ لکھا ہے اس قسم کے جو قصے درج کیے جاتے ہیں کتابوں میں نہایت ہی عبرت انگیز ہوتے ہیں اور سبق آموز ہوتے ہیں قصہ ایسے ہے کہ ایک بادشاہ تھا بادشاہ ہی ہوتے ہیں ہر چیز موجود غرور تکبر فخر بادشاہت کی شان ہے تو ایک روز اس نے سیر پہ جانے کا ارادہ کیا تو اس نے حکم دیا کہ بھائی میں نے سیر پر جانا ہے تو میرے لیے اعلیٰ قسم کی پوشاک لے کر آؤ بہترین لباس ہو ان کے مطابق بہت سی اچھا سب سے بڑھیا سب سے بہترین جو لباس تھا پیش کیا گیا بادشاہ السلام سے کہتے یہ کیا لباس ہے دوسرا لاؤ پسند نہیں ہے اس کو دوسرا لباس پیش کیا گیا اس سے بہتر اچھی قسم کا نہیں یہ بیکار ہے اس سے قیمتی لاؤ یہ میرے اسٹینڈرڈ کا نہیں ہے تو انہوں نے پھر اس سے بھی قیمتی لباس جو اس کے رعایت تھی جو انہیں ظاہر ہے بادشاہ ناراض ہو جاتا تو کام بہت سخت خراب ہوتا ہے بڑی زبردست رعایت دیتے تھے بادشاہ اس زمانے میں تو بڑے گھبرائے کہ بھی کس قسم کا لباس اس کے لیے بنا کے لائے خیر پھر بہت ہی جہاں تک کر سکتے تھے وہ لباس پھر بنا کر لائے اس نے کہا یہ بھی بیکار ہے میں نہیں چاہتا پھر اس کے لیے ڈھیر لگایا انہوں نے لباسوں کو بہت سارا اس میں سے اس نے بڑے نخرے کے ساتھ ایک لباس کو پسند فرمایا یہ دیکھیں کتنے نحوت تھے اور کتنا تکبر و غرور انسان میں ہوتا ہے ایک ہی انسان ہے آپ دیکھ لیں انسان ایک ہی ہے سارا نگاہیں پیٹ جگر سب ایک ہوتا ہے لیکن فطرت کتنی تبدیل ہوتی ہے انسان کی آپ یہ دیکھیں کس سے تقسیم ہو جاتا ہے انسان حالانکہ وہی پیٹ ہے وہی کھانا ہے وہی پینا ہے وہی آنکھیں ہیں وہی بات ہے لیکن جب اندر انسان کا ڈفرنٹ ہوتا ہے انسان یاد رکھیں پھر اس نے کہا سواری لے کر آؤ سواری لائے گی بادشاہ صاحب کہتا نہیں یہ تو مجھے نہیں پسند اچھا لاؤ اچھا قسم کا گھوڑا لاؤ بہر وہی نخرے پھر بڑی مشکل ساتھ بادشاہ سلامت کو جو ایک پھر مجھے گھوڑا پسند آیا
بڑے نخرے کے ساتھ بیٹھ گئے، پیچھے درباری چل رہے ہیں، ساتھ شان ہوتی تھی بادشاہوں کی. ابھی تھوڑی دیر گئے ہوں گے سفر کرتے، غریب کھڑا تھا بیچارہ، غریب والا لباس پہنا تھا، کھڑا تھا. اس نے سلام کرنا چاہا، جواب نہیں دیا اس نے بادشاہ نے. وہی بیکار آدمی فقیر سے کیا جواب دینا اس کو، کوئی جواب نہیں دیا اس نے. تو اس نے پھر سلام کیا متوجہ کرنے کے لیے. تو اس نے دیکھو کیا بات ہے، کہتے میں بہت ضروری بات کرنی ہے آپ سے. کہتے میرے پاس بے ادب تجھے پتہ نہیں ہے بادشاہ ہوں، کون ہے اتنی ضرورت کرنے والا کہ تم میرے سامنے آیا مجھ سے اس سوال کرے بات کرنی ہے. اچھا، اس نے تھوڑا سا نزدیک ہوا اس کے کان کے، میں اپنا تعارف کرنا چاہتا ہوں آپ سے. کیا؟ اس کی میں ملک الموت ہوں. بس نام سنا موت کا، بادشاہ تو حالت غیر ہو گئی. اس نے غور سے دیکھ کے کہا مجھے حکم ہے کہ اس وقت ہی جان لی جائے. پھر آپ کچھ سوچیں کہ جب موت کا کان میں کہہ دیا جائے کہ تو مرنے والا ہے، میں بچان لینے ہے، تو کچھ سوچیں کیا حال ہوگا انسان. بادشاہ تو سب سواریاں کپڑے شپڑے جو تھے نا وہ تو بادشاہ صاحب بھول گئے، اور ایک دم وہ تو مکنے کے لیے کہنے لگے تم اپنا موت ہے. کہتا ہاں مجھے حکم ہے کہتی ہم قبض کروں گا فوراً اسی وقت. کہتا اس طرح کرو مجھے، پھر میں بادشاہ ہوں، کہتے مجھے ایک دو گھر تو جانے دو، میں سب سے ملاقات کر لوں گھر والوں سے، اتنی مہلت تو مجھے دو، ایک آدھ بات کسی کو بتانی میں کہہ دوں. تو اس نے کہا مہلت مانگ رہا ہے؟ مہلت کس چیز کی؟ مہلت تو مجھے بہت دی گئی تھی، ان تمام کاموں کے لیے تیرے پاس مہلت تھی، اب تو مہلت کا لفافہ ختم ہو گیا. یہ کہا اور ایک جھٹکے کے ساتھ اپنی قیمتی سواری سے نیچے گرا اور ملک الموت نے اس کی قبض کر لی. اور وہی ملک الموت پھر چلتے ہیں دوسری طرف، دوسرا رخ دکھایا. ایک صاحب سفر کر رہے ہیں، چھوٹا سامان ہاتھ میں لیا ہوا ہے، نہایت سادہ خوبصورت لباس پہنا ہوا ہے سنت کا، بہت مگن مستی کے اندر جا رہے ہیں. ملک الموت جاتا ہے، پوچھتے ہیں، کہتے السلام علیکم. کہتے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہتے ہیں صاحب کہتے ہیں بڑا خوبصورت جواب دیے میرے سلام کا، کسی میری خوش قسمتی ہے آپ مجھے ملے میں آپ کو سلام کا جواب نہ دیتا. اچھا بات ہو. کہنے لگے میں ملاقات چاہتا تھا تم سے. اس نے موت نے کہا میں تو آپ سے ملاقات کرنا چاہتا تھا. کہتے ضرور کریں، مصروف تو نہیں ہے؟ کہتے نہیں، تعارف کرا دیں تو شاید میں آپ بہت جلدی میں کرتا. تعارف تو میرا یہ ہے کہ میں ملک الموت ہوں. سبحان اللہ ماشاء اللہ، آپ کو تو اور روز ہی انتظار ہوتا تھا آپ کا. ہاں وہ مانگتا کیا تھا میں اللہ سے، ذکر کرتا تھا تو اس لیے موت نہیں لاہور کرتا موت کی تھا، نماز موت کہتا اور تھا میرے سامنے کیا. وہاں بھی بڑے موقع پہ آپ تو تشریف لے آئے ماشاء اللہ. موت بولا ہے نا، فرق دیکھیے. اچھا جی بالکل بسم اللہ کریں، جلدی کریں کام اپنا. مجھے بہت شوق ہے. کس چیز کا شوق ہے؟ کہ تو شوق ساری زندگی رہا ہے کہ اپنے رب سے ملوں، جس کا نام جپتا رہا میں ساری زندگی، جس کو یاد کرتا رہا میں اس کو جاؤں دیکھو تو صحیح. سبحان اللہ، یہ حقیقت ہے. انسان دیکھیں اس قسم کے انسان بدل جاتے ہیں. کیسے بدلتے ہیں انسان؟ آپ یہ سوچیں. دو ذہنیت ہے انسان کی، ہے انسان ایک ہی دیکھیں چلتا پھرتا، چاہے تو اس طرف ڈل جائے اور چاہے تو اس طرف چل جائے. کتنا اختیار اللہ نے انسان کو دیا ہے. زندہ بادشاہ بھی تھا، مست تھا دنیا میں، اور یہ وہی تھا، اس نے اپنے مقصد کو پایا، یہ جانتا تھا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے بڑی جلدی کر رہے ہیں آپ، تو کچھ نہ کچھ آپ نے کوئی کام عمل کر رہے ہیں، آپ بڑی جلدی میں جا بھی رہے تھے تو کوئی بات نہیں، آپ کچھ کام کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں. سبحان اللہ.
اس نے کہا مجھے کسی کام کی ضرورت نہیں، کام جہاں میں جا رہا تھا کام اسی کے لیے کام تھا میرا تو سفر تھا، اپنے شیخ کی زیارت پہ جا رہا تھا میں تو اس سب چل رہا تھا، تو آپ پہلے ہی آ گئے ماشاء اللہ، مجھے تو کوئی کام نہیں ہو. اچھا اتنی عجلت میں آپ کہتے بالکل جناب حاضر ہوں. کہتا اچھا یہ تو بتاؤ کچھ تو خواہش ہوگی تمہاری. سبحان اللہ، کچھ تو خواہش ہوگی تمہاری کہ تم کرنا چاہو گے. کہتے ہاں خواہش تو ہے ایک. کہتے ہیں فکر نہ کریں، مجھے بھیجے ہی اسی آرڈر کے ساتھ گیا ہے کہ اس وقت اس کی جان نکلنا جب اس کی خواہش پوری ہو جائے. سبحان اللہ، اللہ قادر ہے. اللہ کے تو اپنے قانون ہیں، ہم کہیں یہ تو ہونا ہی نہیں قانون. جس کو چاہے جیسے نواز دے اللہ تعالیٰ. اس کو کیا اپنے کسی بندے کو کیسے نواز دیتا ہے، کسی کو کیسے نواز دیتا ہے، کسی کو کیسے بلاتا ہے. جس کو موت کہتے ہیں بلاوا ہے اللہ کی طرف سے. یہ تو کال ہے جس کو موت نام رکھا ہے. موت تو لینے آتے ہیں اس کو، اس لیے اس کا نام ہی موت رکھ دیا. جو فرشتے آتے ہیں وہ تو ان کو لینے آتے ہیں. جیسے میں آپ کو بھیجوں جائیں یار فلاں آدمی کو لے کے آؤ میرے پاس، تو وہ ہے تو بلاوا آتا ہے. آپ کو فلاں آدمی بلا رہے ہیں، ظاہر ہے جب مجھ سے محبت کرے گا اچھا مجھے بلایا، وہ بھاگتا ہوا آئے گا میرے پاس. یہ نہیں آئے گا سبحان اللہ، وہ تو بھاگتا ہوا آئے گا کہ مجھ سے محبت کرتا ہوں. اس طرح موت کا حال ہے. جب کسی انسان کے پاس جاتا ہے اور اللہ سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، وہ تو کہا سبحان اللہ مجھے لے چلے، میری باری آ گئی الحمدللہ. یہ حقیقت ہے. تو ایسے بندوں کے ساتھ اللہ مختلف دیکھیں کیا کرتا ہے. تو ٹھیک ہے بھائی اس کو میں اپنی تو نہیں کر رہا، مجھے حکم یہ دیا گیا تھا کہ پھر اس کی خواہش پوچھتا، جو چاہتا ہے کرے. کہتے سبحان اللہ، جب یہ بات کہی دی پھر میں وہی خواہش پوری کرتا ہوں اپنی جو اللہ نے بتائی تھی، اللہ کے رسول نے ہمیں بتائی تھی کہ جب تو اس دنیا سے جانے لگے تو تیری زبان پہ اللہ اللہ ذکر اللہ. کہتا مجھے مدد دے، میں اللہ کا ذکر شروع کرتا ہوں تو میری جان نکال لے الحمدللہ. تو میرے بھائیو یہ دو رخ ہیں زندگی کے جو میں نے آپ کو سامنے ایک کہانی میں نے پیش کی ہے. میں نہیں پڑھی، میں نے آپ کو سنا دی. غور کے مقام یہ ہے کہ اتنا انسان، دو انسان اتنے بن جاتے ہیں، کیسے تبدیل ہو جاتے ہیں، کیسے بڑھ جاتا ہے آدمی اس طرح. کیا چیز انسان کو تبدیل کر دیتی ہے؟ سب سے بڑی چیز تو ہے کہ آدمی خود سوچے اپنے بارے میں کہ میں کس انسان کے ساتھ ہوں، میرے ساتھ کیا ہو جو موت میں ہے. تو اس کے لیے صرف دو رخ اللہ نے دکھائے. ایک تو وہ شخص تھا جس نے کبھی فکر ہی نہیں کی موت کی، اس کے سامنے تو دنیا تھی صرف، اور دنیا جب چڑھنا شروع ہوتی ہے انسان پر تو اس کے نشے بہت زبردست ہے. سب سے بڑا نشہ جو ہے انسان نے ڈالا ہے دنیا کا نشہ، انسان پر شہرت کا، دولت کا، حکومتوں کا، بڑائی کا. یہ نشے ہیں. میری تعریفیں ہوں، بس میرا نام ہو، میری اونچائی ہو، میرا نعرے پڑے، میرا یہ ہو، میں بادشاہ ہوں، میں فلاں ہوں. یہ سب جو ہیں یہ نشے ہیں، بہت بڑے نشے ہیں. آج انسان کے اندر ہے. دوسرا جو کیفیت دکھائی انسان کی وہ کیا تھی؟ الحمدللہ حقیقت میں اپنے مقصد کو سمجھا کہ بھائی میں جو اس پلیٹ فارم پہ آیا ہوں مجھے تو ایک تیاری کرنی ہے، یہاں پر مجھے یہاں کو رہنا تھوڑی ہے. تو تیاری کا مقام ہے، میں تو چلے جانا ہے یہاں سے، رہنا تھوڑی ہے میں نے. تو اس نے اپنی زندگی کا رخ اس طرف موڑ دیا، اس طرف چلا گیا اور اس کی تیاری کی. جب تیاری کرتے ہیں انسان اس کی تو پھر اللہ اس کو ایسا بنا دیتا ہے ماشاء اللہ کہ دنیا میں بھی آخرت میں پھرتا رہتا ہے الحمدللہ. اس کا رخ بدل جاتا ہے، اس کی خواہش بدل جاتی ہے، اس کا ذوق بدل جاتا ہے، سوچ بدل جاتی ہے اس کی. سوچیں آپ کیا ممکن ہے ایسا ہو جاتا ہے انسان کا؟ یہ کہانی ہے. بات اس طرح سے یہ ہے کہ دماغ کے غلبہ میں ہے کہ بہت ہی میرا ہمارا ساتھی تھا، بہت پرانا، جگر میں ہمارے ساتھ بیٹھتا تھا، بہت پرانا ساتھی. تو کل اس کے بیچارے کا انتقال ہوا ہے، اللہ کی رحمت میں پہنچ گیا. یہ واقعہ کچھ میں آپ کو جو سنا ہے یہ آج ہی کیا آپ یہ دیکھیں گے آج بھی وہ اوقات پر ہوتے ہیں انسان کے ساتھ اور ایسے انسان موجود ہوتے ہیں. آپ دیکھیں یہ وہ شخص تھا کہ
جو سب سے پہلے میں نے خانقاہ بنائی اس ملک کے اندر، کچھ 40 سال ہو گئے یا 50 سال کے قریب ہو گئے، تو یہ ان لوگوں میں تھا جو سب سے پہلے میرے پاس ذکر کرنے آیا اور بڑا اچھا ذکر کرتا، میں ایسے کو جانتا بھی نہیں تھا. خانقاہ تھی ہماری الحمدللہ 40 سال پرانی خانقاہ، یہاں کوئی جانتا نہیں تھا خانقاہ کیا ہوتی ہیں، پتہ نہیں تھا، لوگ نام سنتے تھے لوگ ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے میرا، یہ کیا ہے، کیا تماشا اسٹوڈنٹ، نہ کوئی مدرسہ ہے نہ کوئی دارالعلوم ہے نہ کچھ، یہ کیا خانقاہ لگائی اسے کیا پتا کہ کیا چیز پیدا کرے گی یہ خانقاہ، کیسے انسان پیدا ہو جائیں گے الحمدللہ. تو اس وقت چند لوگ تھے، ظاہر میں اکیلا تھا، چند ایسی میری طرح پاگل لوگ آگے میرے ساتھ بیٹھ جاتے اور ذکر کرتے تھے اس خانقاہ میں. تو وہ شخص بڑا اچھا ذکر کرتا آتا اور اتنا مست ہوتا تھا ذکر کے اندر. میں پوچھا کہ ہے کون یہ شخص؟ جی فلاں کا بھائی ہے وانچ ہے. تو آج بھی وہ پکچر 40 سال گزر گئی، اس کی پکچر میری آنکھوں کے سامنے تھا ذکر میں. لیکن پھر حالات بدلے، وہ کچھ دور ہو گیا مجھ سے، چلا گیا، لیکن کنیکشن رہا اس کا. پاکستان چلا گیا لیکن وہ معلومات اتنی نہیں رہے، نہ اتنی صحبت رہی، نہ اتنا کچھ رہا. لیکن جب انسان کے دل میں کوئی بس جائے نا تو پھر دوری نہیں ہوتی. اللہ بہتر جانتا ہے اس انسانوں کو، وہی جانتا ہے راز انسانوں کی، کتنی محبت ہوگی اس کو، کیا وجہ ہوگی اس کی. حالانکہ دور تھا بہت مجھ سے، چلا گیا تھا کافی دور. اللہ کا کرنا ہوا، اتنی عمر بھی نہیں تھی اس کی. تو بیمار ہو گئی. بیمار جو ہوا، یہ جس کے انتقال کی بات کر رہا ہوں، اپنا ساتھی ہمارا ذکر کا ساتھی، وہ بیماری اتنی سویر ہو گئی اس کے بھائی کہ دماغ کے اندر کینسر. اچانک پتہ چلا ڈاکٹر نے، جو اس کو چکر ہے کہ دماغ میں کینسر ہے. اس کو جب یہاں لے کر آئے، بڑی مشکل سے لایا گیا اس کو یہاں ساتھ. دیکھتے ہی ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ 4 پر ہے کینسر اس کا، اور 1-2 دن دیتے ہیں اس کو ختم ہو جائے گا. پتہ ہے فیملی کا کیا حال ہوگا، لوگوں کا کیا حال ہوگا، اور خود اس کا کیا حال ہوگا، اس کو بتایا جا رہا ہے 2-3 دن کے بعد زندگی یہ ختم ہو جائے گی. ہوا گیا، انہوں نے فارغ کر دیا، لیکن کچھ علاج نہیں، 3 دن ختم ہو جاتی زندگی. اللہ دیکھیے کام کس اللہ سے. میں یہ نہیں کہہ رہا میڈیکل غلط رپورٹ ہوتی ہے، بالکل میڈیکل صحیح بتاتی ہے، ایسٹیمیٹ صحیح ہوتا ہے. اسی طرح ہمارے کاروبار چل رہے ہیں، اسپتال میں کہا جاتا ہے نا ایسے چلتا ہے، ہوتا ہے. لیکن اللہ کی کتابوں میں بعض لوگوں کے بلانا کو ڈفرنٹ لکھا ہوتا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا، مثال نہیں دی کہ تم جو کرنا ہے تم کر لو. تو ہمیں اس بات پہ یقین ہونا چاہیے جو اللہ کی طرف، کہ اللہ کیا چاہتا ہے ہوتا تو وہی ہے. 1 دن 2 دن 4 دن 5 دن 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ 4 مہینہ 4تھا مہینہ اس کو چل رہا تھا. آپ سوچیں. اور وہ خود حیران تھے، جا کے دیکھتے تھے کہ یہ کس طرح زندہ ہے آدمی. ہماری تو میڈیکلی فیل ہو گئی ہے، ہم تو بالکل فارغ کیا ہے اس کو، اس کے اور چلا. پھر اس کی زندگی دیکھیں آپ جب وہ پلٹا ہے. سبحان اللہ. اب یہ سوری بتا رہا ہوں آپ کو، یہ اس لیے یاد رکھیں کہ سب سے بہترین تبلیغ کرنے والی چیز جو ہے نا، میں آپ کو بتاؤں، سب سے بہترین تبلیغ کرنے والی چیز کوئی موعظ نہیں ہے، کوئی شیخ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اللہ نے ایسا انتظام کیا ہے کہ سب سے بہترین انسان اگر تبدیل ہو سکتا ہے وہ موت کو دیکھ کے ہو سکتا ہے. یاد رکھیں، اس سے بڑی تبلیغ کوئی کر ہی نہیں سکتی چیز. اللہ نے ایسا سسٹم رکھتا ہے کہ اس کو بلاتا ہے اور پوری ایک کمیونٹی جو ہے نا اس کو میسج دے دیتا ہے، ریڈی ہو جاؤ تم لوگ بھی، آپ بالکل تیار ہو جاؤ. لیکن کیا ہے کہ پردے پڑے ہوتے ہیں انسان کے نفس کے پردے، اور کسی پردے کو ہلانا ہم نہیں چاہتے، اپنی لائف کو کبھی ڈسٹرب کرنا نہیں چاہتے. اگر کوئی چلا بھی گیا تو اسی تک رکھتے بھی چلا گیا، کتنا ہی پیارا چلا جائے. لیکن اللہ والوں کے انداز عجیب ہوتے ہیں. مجھے یاد آتا ہے جب میرے والد صاحب کا انتقال ہوا، ظاہر ہے بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے کو، جیسے آج اس کے رشتے داروں کو صدمہ، وہ جو بیچارہ گیا، یہ تو ایک فطرتی چیز ہے، ہونا بھی چاہیے. غم تو ہے، غم ہر ایک کو ہوتا ہے. تو میرے حضرت نے، چچا ہمارے تھے، بڑے تھے، ان کو تعزیت کے خط لکھا. وہ آج تک وہ خط روز
میری نظروں سے گزرتا ہے حضرت کا وہ خط، وہ میری لیے زندگی کی تیاری ہے موت کی بن گئی. وہ تعزیت کیا کی حضرت نے کہ کتنا بڑا میسج تھا اس میں. وہی نا سمجھنے والے سمجھتے ہیں، اگر اللہ والوں کی بات سمجھ جائے، ان کے ہر بات میں تیاری آخرت ہوتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا ہے. ہر چیز میں ان کی تیاری آخرت ہی ہے اور کچھ چیز کے لیے تیار نہیں کرتے کسی انسان کو. اب کر تعزیت رہیں کہ بھئی جب سوچے کہ تمہارے بھائی چلے گئے، اور تعزیت کا انداز دیکھیں کہ سٹارٹ خط کہاں سے کرتے ہیں. ہو میں آپ کو لوگ سنا رہا ہوں. پہلے نام لکھا ان کا، نام لکھنے کے بعد پھر آپ نے سنایا بے چچا تھے. حالانکہ اب وہ بھی نہیں رہے جن کو یہ نصیحت کی گئی تھی، وہ بھی اس طرح سے گئے بھی. ان کو میں کہتی ہوں کئی سال ہو چکے ہیں، اس طرح سے چلے گئے. ان کو لکھا حضرت السلام کے بعد کہ دنیا عارضی ہے، سامان عارضی ہے، کاروبار عارضی ہے، رہنا سہنا عارضی ہے، مکان عارضی ہے، بیوی بچے سب کچھ چھوڑ جانا ہے. کل تک آپ کے بھائی صاحب یہیں تھے، اب وہ چلے گئے، ایسی جگہ چلے گئے جہاں سے کبھی لوٹ کر نہیں آئیں گے. ان للہ و انا الیہ راجعون. اس کے بعد دوسرا پہلا لکھتے ہیں کہ وقت ضائع نہ کریں، ذکر میں وقت لگائیں، نماز کی پابندی کریں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں. بہت جلد یہ وقت ہر ایک پہ آنے والا ہے. والسلام. کیا خوبصورت تعزیت کی حضرت ہم تاثر لگے. کیا تعزیت ہے یہ، کہ سمجھے تو پورا مسئلہ حل کر دیا. پوری فیملی کو چاہیے تھا کہ اس وقت توبہ کر دیتے اور توبہ طائب ہو جاتے. حسن بصری فرماتے ہیں کہ جس وقت موت آتی ہے کسی گھر میں، آدمی کو لے کے جاتی ہے تو دروازے پہ کھڑے ہو کے بات کرتی ہے. جب رو رہے ہوتے ہیں لوگ، ظاہر ہوتے تو ہیں لوگ، بڑا غم ہوتا ہے انسان کو. جب رو رہے ہوتے ہیں تو باقاعدہ تو بات کرتی ہے. وہ تو نہیں سن سکتے، وہ تو مقام دے دے گی. آخری موت کہتے ہیں کہ بھائی کیوں رو رہے ہو؟ رونے کی کوئی بات تو نہیں ہے، اس کی تو روزی ختم ہو چکی تھی، اس کی زندگی اتنی تھی، میں تو اس کو لینے آیا ہوں، اللہ بلا رہے ہیں، میں اس کو لینے جا رہا ہوں. اب تم کیوں اس پہ رو کیوں رہے ہو؟ ابھی یہ تو نہیں ہے کہ یہ چلا گیا، میرا تو آنا جانا رہے گا یہاں پر تمہارے پاس. سبحان اللہ. ملک موت کہتے ہیں کہ میرا تو یہاں آنا جانا رہے گا، تم اپنی فکر کو کہ تمہارا دانا پانی کب ختم ہوتا ہے. تم کس شوق ہو تو گیا. جانے والا ایک بہت بڑا میسج دے کے، موت ایک بہت بڑا میسج ہے جو انسان کو دے کے جاتا ہے. ہم تو کہتے ہیں بس مر گیا جناب دفن کر دو، نہیں، وہ تو ایک پیغام دے گیا. اتنا خاموش پیغام ہوتا ہے کہ جس کے دل کے اندر فکر آخرت ہونا، خوف ہونا، موت کا یقین ہونا، تو اس کے لیے بہت بڑا پیغام ہے کہ جو آج میرے ساتھ تو چلا گیا، اب میں اس کو کہاں ڈھونڈوں؟ تو ایسی جگہ چلا گیا جہاں سے کبھی بھی نہیں آ سکتا وہ شخص، لوٹ کر بھی نہیں آئے گا. ہم اس غم کو بلانے کی کوشش کرتے ہیں، تسلیاں دیتے ہیں، لیکن ایک میسج چھوڑا ہے فوراً. یہ میسج اگر ہو انسان سمجھ جائے تو اس کی تو زندگی تبدیل ہونی چاہیے، بدل لینا چاہیے کہ جب یہ میرے ساتھ ہی چلا گیا تو کل تو میں بھی جا رہا ہوں. اور پھر وہ انسان ایک سیمپل ہوگا. تو ایسے جو میں آپ کے سامنے واقعہ سنا، یہ بہت کم ایک تاریخی واقعہ ہوتا ہے جب کبھی انسان کسی پوری کمیونٹی کو دکھانا چاہتے ہیں. یہ جس طرح ان کی موت ہوئی ہے اشفاق صاحب کی، رحمت اللہ علیہ، اللہ کی رحمت میں پہنچ چکے ہیں. نقش بندی تھا. اب پھر آپ دیکھیں اب کیا ہوا کہ وہ میں نے آپ کی بات بتائی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان کی مرضی سے میں موت کہتی ہے، کہہ رہا ہوں آپ سے، خود نہیں کہہ رہا کہ اس سے اس وقت جانے دینا، میرے پاس اس وقت لے کے آنا جب اس کی مرضی چاہیے، جو اپنی مرضی کا کام یہ کر لے پھر کرنا تم یہ کام. اب یہ نقطہ آپ کو ہوتا ہے. انہوں نے تو 4 دن کہہ دیے تھے، پھر آتے تھے کہتے فیو گھنٹے، پھر آتے تھے فیو گھنٹے، علاج کچھ نہیں، معاملہ کچھ بھی نہیں. اتنے درجے بڑھ چکے آدمی، ان کی نظر میں تو حیران ہے کہ آدمی چل نہیں سکتا، اٹھ نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، ہل نہیں سکتا اس پوزیشن میں. ان کی کتابیں بتا رہی ہیں، ان کی میڈیکل بتا رہی ہے، اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ ضابطہ شیخ مضبوط ہو گیا اس کا. جی میں نہیں کہہ رہا، ان کے گھروں سے پوچھیں، وہ بتائیں گے آپ سارے. ضابطہ شیخ عروج پہ پہنچ گیا، وہ فنا فی شیخ ہو گیا.
ہر لمحے حضوری شیخ لینے لگا اپنی. میرے صاحب آئے بیٹھے ہیں, مجھے نصیحت کر گئے ہیں, مجھے یہ فرما رہے ہیں, اعلیٰ درجے پہ اس کا رابطہ شیخ جاگ گیا. یہ بتا رہا ہوں موت کی تیاری بتا رہا ہوں آپ کو جی. اب اس کی تیاری سامنے آئی ہے. اللہ نے اس کو کامیاب بلانا تھا نا, اور یہ میسج پوری دنیا کو دینا تھا, سب کو بتانا تھا لوگوں کو کہ یہ تیاری ایسے کرو جس تیاری سے یہ جا رہا ہے. کیا مانگ رہا ہے یہ؟ سب کچھ بھول گیا, کچھ یاد نہیں سوائے اس کو اپنے شیخ کا نام, حضرت کا نام, اور اس قدر ذکر کے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. مجبور ہو گیا کہ میں نے اس کو اسواق دینے شروع کر دیے موت کی حالت میں. آپ مانیں گے کہ ایسا مریض میرے پاس آیا جو موت پر پڑا ہے, موت سامنے اس کے ہے, اور میں اس کو اسواق دے رہا ہوں, اسواقوں کو طے کر رہا ہے وہ شخص. بہت کم. یہ کیا ہے اس کا کمال یہ ہے کہ کتنی بڑا میسج دیا ہے کہ غافلو جاگو جاگو, اپنی اس موت کی تیاری کرو, اور موت کی تیاری ایسے کرو جیسے اس شخص نے کی ہوئی ہے. اگر کامیابی چاہتے ہو تو یہ فیل کرو, یہ کام کرو اپنی زندگی کے اندر, تم کامیاب جاؤ گے جیسے یہ جا رہا ہے. جس وقت وہ موت کا وقت آتا ہے انسان وہ اپنی اصلیت میں آ جاتا ہے, پلٹ آتا ہے ہر چیز کی طرف, کس طرف کہ جو اس نے تیاری کی ہے اس موت کی, جس حالت میں جانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کا جو اعلیٰ درجہ ہے موت کا, یعنی جب ہم اللہ کے پاس جانا ہے اور ہم مفلون بن کے جانا ہے, کامیاب ہو جاتا ہے, تو یہ بتائے یہ ہے وہ طریقہ. یہ طریقہ اختیار کرنے والوں کی موت ایسی ہوتی ہے اگر تم نے یہ اختیار کیا طریقہ. نہیں سمجھے بات میری؟ سمجھ آ رہا ہے میسج؟ یہ آپ ہی کا پیر بھائی تھا جس کی میں قصے آپ کو سنا رہا ہوں. ابھی تو اس کے 24 گھنٹے بھی انتقال ہوئے, آج ہی بیچارہ اپنے ٹھکانے پہ گیا ہو جہاں اللہ نے اس کو بلایا. دیکھیں تو پھر ذکر میں فنا ہو گیا, اور کوئی نماز الحمدللہ بڑے آرام سے نمازیں پڑھتا تھا, اور پھر ہر چیز سنت پہ غرق ہوا وہ شخص. روی آتا ہے ہم تو بیمار دیکھنا ہے, بہترین نورانی چہرہ سوچ سکتے ہیں, اور ڈاکٹروں کرا رہے کہتے ہیں یہ کیا ہوا بھائی, یہ کیسی زندگی ہے. 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے اس سے ذکر کروایا ہے, رابطہ شیخ دیا ہے, ہر وقت حضوری دی ہے, اور پھر اس کے علاوہ آپ سے کیا کیا بتاؤں کہ جو اس کو مقامات ملتے رہے اس کے اندر, کس چیز سے ملاقاتیں ہوتی رہی اس کی, کیوں کہ یہ اب یہ ہے تیاری ہوتا ہے. اور پھر وہی موت کی تیاری کیا تھی اس کی آخری وقت میں, جب وہ حیران ہو گئے بھائی تو فیورز ہم دے جا رہے ہیں تو جائے ختم ہی نہیں ہو رہا, اور ذرا گھبراہٹ نہیں, ذرا پریشانی نہیں, ذرا کچھ بھی نہیں کہ کہیں سے چیخ رہا ہو پکار رہا ہو. بے انتہا تبلیغ اس وقت اس پوزیشن میں, تو بے انتہا جو میڈیکلی آپ رپورٹ دیکھتے ہیں بے انتہا مصیبت میں انسان ہوتا ہے. معمولی چیز ہے کینسر دماغ کا, اور پھر پورا آرگن ختم ہو جاتے ہیں انسان کے, پورے آرگن کام کر رہے ہیں اس کے, وہ آدھے ٹیسٹ کرتے ہی سارے آرگن کام کر رہے ہیں, سب چیز بالکل صحیح ہے. آخر جانا تو تھا نا اس نے, موت تو آ چکی تھی. تو پھر پرسوں دن اشراق کے ٹائم پر, اشراق کے بعد چاشت کے ٹائم رشتہ دار ہم سے پڑھے, کچھ بھی نہیں, بات ختم. مطلب کون اللہ کے ذکر میں مست, کان لگایا اس کی اہلیت, کیا بول کیا رہے دیکھیں اسے, کان جو لگایا تھا اللہ 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 کو چاہتے ہیں. یہ ہے مفلوئنس والا کہتے ہیں, یہ بس کثیرا لعلکم تفلحون. میرے بھائیو اپنی آنکھیں کھولو, زندگی رہ کر رہے ہیں ہم لوگ, دنیا عارضی ہے, حیاتی عارضی ہے, کپڑے عارضی ہیں, یہ انگوٹھیاں پہنتے ہیں عارضی ہیں, کچھ نہیں ہے, سب عارضی چیزیں ہیں. جو عارضی اس سے کیا تو ہمیں لگا, اب پھر نقصان اس کا کتنا ہے. جب ان عارضی چیزوں پہ انسان مرتا ہے تو موت کے وقت وہ اسی حالت میں جاتا ہے. پھر وہ بادشاہ کی موت میں نے آپ کو دکھائی, وہ بادشاہ کی موت میں نے آپ کو بتائی, وہ اس حالت میں جاتا ہے. لیکن جو اپنی زندگی اور اپنی زندگی کو ایسے گزارتا ہے کہ وہ تیاری ان لائن پہ کرتا ہے جو اللہ نے بتایا کہ یہ لوگ کامیاب ہوں گے میرے پاس. یعنی کیا, کسی اللہ علیہ کی صحبت لیتا ہے, ذکر اللہ میں مست ہوتا ہے, سنت کی زندگی گزارتا ہے,
یہی طریقہ بتایا نا. تو اس وقت اس کو کیا نصیب ہوتا ہے کہ کیا نصیب ہوتا ہے اس کو آخرت کے بعد جو اللہ اللہ کہنا نصیب ہو جاتا ہے. اور یہ کہتا ہے کہ سب سے اعلیٰ درجے کی موت. اللہ کے نبی نے فرمایا اتنے اونچے صحابی تھے معاذ بن جبل, چھوٹے صحابی نہیں تھے, بہت بڑے صحابی معاذ بن جبل. ان سے آخری گفتگو فرمائی, آخری نصیحت فرمائی ان کو. مجھے آخری نصیحت فرما دیا رسول اللہ, ہم جدا ہو رہے ہیں, ملیں گے نہیں. آخری نصیحت فرمائی کہ آخری نصیحت میری معاذ تجھے یہ ہے, اتنے بڑے صحابی کو کسی وقت تو اس دنیا سے جائے تو بھیا کامیاب جانا چاہتا تو ایک کام یاد رکھنا, جب دارا ہو دنیا سے تو تیرے زبان پہ لا الہ الا اللہ ہو رہا ہو, اللہ اللہ ہو رہا ہو, اللہ کا ذکر. یہی کہتا ہوا جوان چلا گیا, پوری کمیونٹی کو, پوری فیملی کو رو رہے ہیں سب کریں, لیکن کتنا بڑا میسج دے گیا کہ وقت ضائع نہ کرو, رونا پیٹا مت کرو میرے ساتھ. میں تو ایک چیز ایسی جگہ پہ چلا گیا ہوں, مجھے اتنی محبت سے بولا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ساری دنیا نے دیکھا ہے, پانی میڈیکل فیل ہو گئی تھی, مجھے اللہ نے اس طرح بلایا, ہمارے یقین حیران ہو گئے تھے. تو اس مجھ سے سبق سیکھو, کیا کرتا میں گیا, کیا کر رہا تھا اس وقت میں, کس طرح اللہ کو یاد کر رہا تھا, کس طرح شیخ سے میں مضبوط تعلق تھا. کہیں محسوس ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے تیاری رائٹ یا غلط رائٹ, سوچیں آپ. تو یہ تیاری کیسے ہوگی؟ اس تیاری کو آج ہی سے کریں, ابھی کریں. کیا کہ فکر آخرت ہو جائے. یاد موت پہ یقین ہے ہمیں, کیونکہ ہم مرنا ہے. اگر یقین ہے تو پھر موت کی تیاری کیوں نہیں ہے؟ میں سوال کرتا ہوں. کوشچن تو یہ ہے. جب ہم نماز پڑھتے ہیں, روزہ کرتے ہیں, بالکل کرتے ہیں آپ, کیا وہ آپ نے اپنی نماز کو اس قابل کر کے پیش کر رہے ہیں کہ جو وہاں قبول ہوگی؟ کیا آپ کی نماز وہ ہے, کیا آپ کے روزے وہ ہیں, کیا آپ کے حج وہ ہیں, کیا آپ کے عمرے وہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے معیار دیا کہ ایسی نماز میں لے کر آؤ؟ ایسا الحمدللہ. ایک تو وہ جو کرتے ہی نہیں, جو کرتے ہی نہیں, وہ تو بیکار, ان کو تو کرنا چاہیے, اور جو کرتے ہیں ان کو اس کو نماز کی اونچے درجے پہ لینا چاہیے. اونچا درجہ نہیں, اس قابل بنانا چاہیے کہ اس کو اللہ حضور, اس کو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور ہمارا آخرت میں قبر میں ہمارا کام بنے. زندگی مسلسل اس چیز کا نام ہے. اور یہ اس وقت ہوگا میرے بھائیو جس وقت ہمیں موت پہ یقین ہوگا. جس آدمی موت پہ یقین نہیں تو تنخواہ مار کے چلا جائے گا, ختم, میں نے نماز پڑھ لی. لیکن ایک وہ شخص ہوگا مطمئن نہیں ہوگا اپنے عمل سے کبھی بھی. کیوں نماز کے بعد استغفر اللہ پڑھتے ہیں ہم, کہ ہمیں احساس دلایا گیا ہے کہ تم اس میں کمی محسوس کرو. اس نماز کے اندر اپنی اس نماز میں کمی محسوس کرو کہ تم وہ ادا نہیں کر سکے. ویسے یہ احساس دلایا جاتا ہے انسان. تو یہ کب ہوگا؟ ہم ایسی تیاری کب کریں گے آخرت کی؟ کب اپنی زندگی کے رخ کو ہم بدل سکتے ہیں؟ اس کے لیے کیا چاہیے؟ اس کے لیے سب سے بڑی چیز چاہیے کہ فکر آخرت, یعنی موت پہ یقین. ہم کہیں موت پہ تو یقین ہے, اگر یقین تو تیاری کیوں نہیں ہے؟ اس کے مطلب آپ کو یقین نہیں ہے, مجھے یقین نہیں ہے. ورنہ یقین ہو تو تیاری ویسی ہو, خوف ویسا ہو, ہر عمل ہمارا ویسا ہو. موتی قبل موتی, وہ انسان تو موت سے پہلے ہی مر چکا ہوتا ہے, اور وہ تو موت کے انتظار میں ہوتا ہے. اتنا انتظار کرتا ہے مومن. جب آپ اٹھتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ میں تو مر چکا تھا, تو نے مجھے پھر اٹھا دیا. یہی پڑھتے ہیں, دعائی نہیں پڑھتے. میں تو مر چکا تھا, تو نے پھر مجھے زندہ کر دیا اللہ تعالیٰ. اتنا نزدیک انسان اپنی موت کو سمجھتا ہے کہ بستر پہ جانا موت ہے, اور کھڑا ہو جاؤں. پڑھتے کیا دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مر جاؤں بخش دینا. اگر واپس بھیج دے پھر یہ نہیں کہا میں دکان چلاؤں فلانی. اگر واپس بھیج دے تو پھر کیا کام کیا؟ پھر مجھے پھر اس میں رکھنا, ان لوگوں میں شامل کر لینا جن کی تو حفاظت کرتا ہے اور جن کے ایمان کو بلند کرتا ہے. یہ دعا ہے صبح اٹھ کے مانگنے کی جواب, وہ ہم اٹھتے ہیں. کتنی پیاری دعا ہے, یہ پورا اسکیچ دیا ہے اس کے اندر. مر جاؤں کوئی ایسی بات نہیں ہے, مر جاؤں تو ٹھیک ہے, اپنا رحم فرمانا, کرم فرمانا, تیاری پوری ہے میری. اور اگر تو نے واپس مجھے زندہ کر دیا دوبارہ, یعنی نیند کے بعد کیا رہا انسان, تو پھر ایک کام یہ کرنا کہ پھر مجھے ان لوگوں میں شامل کر دینا, فضول لوگوں میں نہیں, جن لوگوں کی حفاظت کرتا ہے, جن سے تو پیار کرتا ہے. سبحان, بیکار نہ ہو میرا اٹھنا, دنیا کی خاطر نہ ہو کہ دنیا کمانے کے لیے میں زندہ ہوں دوبارہ, اسی تفرقات میں پڑا رہا ہوں. یہ تفکر میں ذہن میں نہیں ہونا چاہیے. یہ ہے مائی لائف. نہیں سمجھے بھائی؟ سمجھ آ رہی بات؟ تو تیاری کیا ہماری؟ تو اس کے بزرگوں نے بڑی بڑی چیزیں نکالی ہیں الحمدللہ.
ایک چھوٹا سا آپ کے سامنے ٹپ پیش کرتا ہوں، اگر سمجھ آ جائے تو وہ اتنی بڑی چیز ہے کہ موت کی تیاری نہیں، انشاءاللہ آپ کو بتا رہا ہوں، انشاءاللہ، یہ میں اپنی طرف سے نہیں، جن بزرگوں کی طرف سے جنہوں نے یہ باتیں کی ہیں ان کی طرف سے آپ کو تائید کر رہا ہوں، کہتے ہیں انشاءاللہ اس ٹپ کے بعد آپ نہ صرف مقصد کے ساتھ اور بالکل الحمدللہ مکمل طور پر مغفرت کے ساتھ مریں گے، بلکہ کیا کہ آپ کو ولی کی موت نصیب ہو جائے گی اس کے ساتھ، اس ٹپ پر اگر ہم کریں۔ یہ تیاری ہے، اس چیز کی تیاری کہ ہمیں موت کا یقین ہو جائے۔ موت کا یقین نہیں ہے، جب موت کا یقین ہوگا تو پھر تیاری شروع ہو جائے گی۔ اس موت کو یقین کے لانے کے لیے ایک آپ کو ٹپ بتا دیتا ہوں جو بزرگ قرآن کے اندر ہے، یہ ایسی کوئی بات نہیں، ہم پڑھتے ہیں، ابھی 5 تو ہم نے پڑھی ہیں، سب پھر نماز میں بھی پڑھیں گے، ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پڑھتے ہیں نا؟ کیا ہے یہ؟ کیا کہہ رہے ہیں بندہ؟ کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ سے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور کریں اللہ سے بندہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں عہد پکا کر رہا ہوں تجھ سے، کیا کہ تیری تابعداری کروں گا، تیرا بندہ بنوں گا، تیری نمازیں پڑھوں گا، تیرا حکم مانوں گا۔ ایاک نعبد، یہ کہہ رہے ہیں نہیں کہہ رہے؟ ساتھ ہی کہتے ہیں ایاک نعبد، اہدنا الصراط المستقیم، تیاری بھی کون سی؟ کہ بالکل سیدھا راستے والی تیاری میں کروں گا انشاءاللہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں 2 چیزیں بتائیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں اسی کی تو بات ہے، یہ ٹپ ہے جو اللہ بتایا، کیسے استعمال کریں اس کو دیکھیں، میں بتاتا ہوں آپ کو۔ آیت تو سمجھ گئے نا، ہم نے اللہ سے عہد کیا ہی نہیں کیا، کرتے ہیں نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں نیک کام کروں گا، تیری عبادت کروں گا، بندہ بنوں، ایاک نستعین۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ نے صبح اور شام میں دی، اس میں بہت بڑے مقصد ہے انسان کے لیے، سو کے اٹھنے کے بعد بہت بڑا مقصد ہے، صبح کی ہے، رات کی ہے، ہر چیز میں ایک مقصد ہے، آخرت کی تیاری کا، یاد رکھیں۔ رات ہوتی ہے ہم بستر پہ جاتے ہیں، صبح ہوتی ہیں ہم اٹھتے ہیں، یہ ہے نا ایک نئی زندگی اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے، صبح اٹھتے ہیں زندگی دیتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ہمیں، سونے کے بعد اٹھتے ہیں، بالکل نہ اٹھیں جاہلوں کی طرح۔ اب ہمیں فکر پیدا کرنا ہے، ہماری فکر نہیں ہے، اب ہم اپنی تیاری کو دیکھیں، ہم زیادہ تیاری دنیا کی کر رہے ہیں، آخرت کی نہیں کر رہے۔ میں اس تو مثال دے چکا ہوں ساری، آپ جو آخری تیاری کرتے ہیں پھر اشفاق کی طرح موت ہوتی ہے ان کی۔ صبح ہو جس وقت بستر سے اٹھنے سے پہلے ایاک نعبد کو یاد کر لیں، کیا کہ میں اللہ تعالیٰ سے عہد کر لوں، یہ حاضر میں پڑھتا ہوں نماز میں، اور میں اللہ سے عہد کر لوں، کچھ عہد کر رہے ہیں ہم اللہ سے، کیا عہد کرنا ہے؟ ایاک نعبد، کہ اللہ تعالیٰ میں وعدہ کرتا ہوں اب تو نے مجھے زندگی دیا، یہ کر کے دیکھیں آپ، 40 دن کر کے دیکھیں آپ کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے زندگی دی ہے نا، یہ باقی تو نہیں دی ہے زندگی سا کچھ، میں تو مر گیا، تو نے مجھے تو اٹھا دیا، تم نے ابھی میں نے پڑھے آئے بعد میں ہوتا نا، اب میں رب تو میرا، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، گو رہے نا وعدہ کرتے بالکل بھی، اگلا فکر بتائے گا آپ کو کہ اگلا کام کس طرح بنے گا، آپ یہ کہنا یہ آگے بتائے گا آپ کو اس کے بعد کیا کام بنے گا۔ کہ اللہ تعالیٰ میں تجھ سے وعدہ کہ اب آج کے دن میں نے مکمل تیری اطاعت میں گزارنا ہے، ہر کام تیری مرضی کے مطابق کرنا ہے، اور وہ کرنا ہے جو تجھے پسند ہے، بالکل نہ گھبرانا، کہنا جی وہی کام کروں جو تجھے پسند ہے، اور ہر کام کرنے سے پہلے نیت یہ کروں گا کہ اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، چاہے میں دکان پہ جا رہا ہوں، چاہے منع نہیں ہے، کام پورا کروں گا، چاہے دکان پہ جا رہا ہوں، کاروبار میں جا رہا ہوں، شادی میں جا رہا ہوں، بیاہ میں جا رہا ہوں، کسی مرنے پہ جا رہا ہوں، سوگ میں جا رہا ہوں، بیوی کے پاس بیٹھا ہوں، بچوں کے پاس بیٹھا ہوں، ہر کام سے پہلے نیت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ تیری خوشی کے لیے کر رہا ہوں، ورنہ میں یہ کام نہ کرتا۔ ہر کام جو کرنا ہے آج میں نے تیری رضا کے لیے کرنا ہے، تیری خوشی کے لیے کرنا ہے، اور اس نیت کو میں پکا کرتا ہوں کہ جو بھی کام کروں گا، بے شک میں جا کے کمپیوٹر چلاؤں، جا کے مریضوں کو دیکھوں، جا کے ٹیکسی چلاؤں، چاہے جو کچھ بھی کروں، لیکن ایک نیت پہلے کر کروں گا کہ اللہ تعالیٰ یہ جو سب کچھ کر رہا ہوں نا، یہ تیرے لیے کر رہا ہوں، تیری رضا کے لیے، اس کو میری عبادت بنا دینا، بولیں سبحان اللہ۔
کیا مزہ ہے؟ دنیا مل لی اور ساتھ میں آخرت مل لی جنت میں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد. اور پھر وعدہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نمازیں پوری پڑھوں گا, کوئی عیب جھوٹ یہ غیبت سوال پیدا میں کروں گا. وعدہ کر رہے ہیں آپ اللہ تعالیٰ سے, ڈٹ کے وعدہ کریں سا, کسی ظلم نہیں کروں گا, کسی حق نہیں ماروں گا, کسی زیادتی نہیں کروں گا, ہر کام جو اچھا تو نے بتایا سارے کام پورے کروں, فرض کو فرض کے طور پہ کروں گا, واجب کو واجب کے طور پہ کروں گا, نفلوں کو نفلوں کے طور پہ ادا کروں گا. اور سب سے بڑی چیز کہ جو راستے تو نے ہمیں بتائے اپنی محبت حاصل کرنے کے, معرفت حاصل کرنے کے, ان راستوں پہ چلوں گا. سبحان اللہ. نہیں بتایا اللہ نے اپنی محبت کیا بتایا؟ کون ما صادقین. اللہ والے کی جا کے بس صبح بیٹھا کرو, اٹھا کرو, ذکر سیکھو, اس کی صبح اختیار. یہ ہے اس کا مطلب صاحب. ایاک نعبد. یہ نعبد کیا مطلب؟ یہ سارا وہی ہے. ایاک نعبد نہیں پتا تو میری بات سمجھ ہے. اب اس کو آسان کرنے کے لیے اللہ نے آگے کیا کہا ہے؟ ایاک نعبد ایاک نستعین. سبحان اللہ. کہ سب وعدے تو نے کر لیے لیکن ساتھ میں ایک اور کام کر, ایاک نستعین, کہ اب تو اس کے لیے اللہ سے مدد بھی طلب کر لے. سبحان اللہ. ایاک نعبد و ایاک نستعین, کہ جب تو یہ وعدے کر لے اللہ تعالیٰ سے, یقیناً تو تیرے لیے مشکل ہوگا کرنے کے لیے جو تو سارے وعدے کر رہا ہے, لیکن اگر ساتھ میں تو کیا کرے گا, مجھ سے مدد طلب کر لے گا. اور تو کیا اللہ تعالیٰ میں کر ہی نہیں سکتا جب تک تو مجھے طاقت نہیں دے گا, جب تک تو میری مدد نہیں کرے گا. کوشش میری ہوگی اور مدد تیری ہوگی. ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ ہے نا قرآن پڑھتے ہیں نا, یہ مراقبہ صبح ہم نے کرنا ہے روزانہ. کہنا کروں گا, مدد تو کرے گا میری. اللہ سبحان اللہ. بزرگان دین کہتے ہیں کہ دیکھیے گا یہ جو آپ نے وعدہ کیے ہیں, پھر آپ فیلڈ کے اندر چلے جائیں اور ان وعدوں کو اپنے ذہن کے اندر باقاعدہ رکھیں کہ ہر کام کے پہلے نیت بھی ہو رہی ہے اور گناہ سے بچنے بھی ہیں آپ نے, اور کام بھی سارے صحیح کرنے, نماز بھی صحیح پڑھنی ہے. اور ان وعدوں کو دہراتے ہیں, تو نے اللہ سے وعدہ کیا تھا, شرم نہیں تو جاتی یہ کام کر رہا ہے, غلط کر رہا ہے, اللہ سے وعدہ کیا تھا. اتنا پکا ہو جائے گا ذہن میں, یہ مشین چلے گی نا آپ کے کہ کوئی کام بھی آپ کے خلاف چل ہی نہیں سکتا اس کا. اور پھر خدا نہ کرتا نفس اور شیطان یاد رکھے. بڑا ایک جملہ پیش کرتا ہوں اپنے حضرت کا, کیا اللہ والوں کی باتیں ہوتی, چھوٹے چھوٹے جملے اتنی زبردست باتیں کر جاتے تھے. فرمایا یہ راستہ جو ہے نا, یہ راستہ میں بتایا آپ کو, ایک دن ساتھ مستی حضرت فرماتے ہیں, خط میں لکھا مجھے کہ یہ راستہ جو ہے نا بہت دشوار ہے. کیوں کہ اس میں نفس اور شیطان دونوں تاک لگائے ہوئے بیٹھے ہیں جو تجھے گھیریں گے. دیکھیے حضرت فرما رہے ہیں کہ راستہ بہت خطرناک راستہ ہے یہ, اور یہ اس میں کیونکہ نفس اور شیطان تاک لگائے بیٹھے ہوتے ہیں تجھے گھیرنے کے لیے. ہاں اس دشوار راستے سے آستہ کرنا چاہتا ہے تو پھر تجھے کسی شیخ کی توجہ اور دعا کی سخت ضرورت ہے, راستہ تیرا آسان ہو جائے گا. بدون شیخ کی توجہ اور دعا کے یہ راستے پہ چلنا تیرے لیے ناممکن ہو جائے گا, مشکل ہو جائے گا, کیونکہ دشمن بہت خطرناک ہیں تیرے. کیسی کیسی ٹپس بتائے ہیں دوستوں اور نفس نہیں جان دیتا, شیطان جاتا. بڑا سا آسان راستہ ہے, توجہ شیخ اور دعا حاصل کرو اپنے شیخ کی, راستہ آسان ہونا شروع ہو جاتا ہے, انسان پکا ہونا شروع ہو جائے گا اللہ کے راستے پہ. تو یہ چیز جو زندگی ہم گزار رہے ہیں کہ جس موت کی تیاری نہیں ہے, کچھ غفلت سے گزار رہے ہیں, یہ جو ہم مراقبہ روز کریں گے, بھئی صبح ہم نے یہ وعدہ کر لیا اللہ تعالیٰ سے کہ دن گزارا, اپنے آپ کو ٹوکتے رہے, دیکھتے رہے, اللہ کی مدد آتی رہی. 40 دن کر کے دیکھیں آپ. تو جب رات کو آنے لگیں واپس, صبح کی فائدہ کیا نا, اب رات کو آ کے آپ نے محاسبہ کرنا ہے. دو چیزیں چلتی ہیں تیاری موت کے لیے, اللہ سے عہد اور محاسبہ. اب محاسبہ کرنا ہے آپ نے بیٹھ کے بسترے پر کہ میں نے جو اللہ تعالیٰ سے وعدے کیے تھے, اللہ تعالیٰ سے وعدے کر کے اٹھا تھا میں سارے کچھ, تو اب یہ دیکھ کہ تم نے آج ان وعدوں کو کتنا پورا کیا ہے, کہاں کہاں میں نے چیزیں چھوڑی. وہ پورا محاسبہ جو آپ ججمنٹ کریں گے نا, آپ پوری آپ کی تزکیہ شیٹ آ جائے گی آپ کے سامنے الحمدللہ, کہ کہاں کہاں میں نے ڈنڈی پھر مار دی, نماز پھر میں چھوڑ دی, پھر میں نے یہ غلطی کر لی, پھر میں غلطی کر لی, پھر میں غلطی. پھر اس کے بعد آدمی کیا کرے گا, استغفار کرتا ہے, استغفر اللہ لا الہ الا اللہ. 3 دفعہ استغفار پڑے گا, اللہ تعالیٰ بہت سخت غلطی ہو گئی مجھ سے, میں معافی چاہتا ہوں, آج جتنی میں
پھسل گیا ان راستوں کے اندر، نفس نے ماحول خراب کر دیا. اللہ تعالیٰ مجھے تو بڑا معاف کرنے والا ہے، تو بڑا غفور الرحیم ہے، میں آج پھر تجھ سے معافی مانگتا ہوں، تو مجھے معاف فرما دے. حضرت ڈاکٹر عبدالحی عرفی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں گارنٹی سے بات کرتا ہوں کہ جو اس رات میں مر گیا تو ڈائریکٹ جنت میں جائے. کیسے زبردست کنٹیکٹ ہے، مجھے بتائیں. ہمارا کام کیا ہے؟ بڑا مشکل ہے جی موت کے اندر، دنیا میں ہے جی، دنیا کی تیاری. ایک قدم بھی کبھی ہم نے اٹھایا موت کی تیاری کے لیے؟ ایک اتنا سا وقت پہ ہم نے دیا کہ اصل موت کی تیاری کریں؟ موت کی تیاری کرنے والے کی نمازیں بہت عظیم ہوتی ہیں، اس کے روزے بڑے عظیم ہوتے ہیں، اس کے حج بڑے عظیم ہوتے ہیں، اس کی تلاوت قرآن بہت عظیم ہوتی ہیں، وہ ساری حقیقت پہ مبنی ہوتی ہیں، اور وہ ہوتی ہیں جو دینا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کو. وہ ٹھونگے مارنے والی نہیں ہوتی، وہ ٹرکھانے والی چیزیں نہیں ہوتی. وہ نماز ہوتی ہے. اس کا احساس ہوتا ہے کہ میں نے موت کی نماز پڑھ رہا ہوں، میں بالفرض ابھی آپ کی موت آ جائے، میری موت آ جائے، سمجھے نا، اور ہمیں کہے تو نماز پڑھ لے، وہ کیسی نماز ہوگی ذرا بتائیں؟ وہ دعا کیسی ہوگی؟ آپ کو پتا ہے کہ اس نے کہ یہ تیری نماز کے بعد میں تیری موت نکال لینی ہے، تجھے فارغ کر دینا، اب یہ نماز پڑھ، اس نماز پہ تیرا کام بننا ہے. پتہ ہے جی کیا دعا مانگیں گے اور کیا حالت ہوگی، وہ الحمدللہ کیسے پڑھیں گے ہم، اور کتنی توجہ ہوگی اس وقت اور حضوری ہوگی نماز کی طرف. تو مومن کو چاہیے ہر نماز ایسی ہونی چاہیے انسان کی. تو مجھے دیکھ رہا ہے، میں تجھے دیکھ رہا ہوں، یا میں تجھے دیکھ رہا ہوں، تو مجھے دیکھ رہا ہے. پتہ ہی نماز ہے پڑھ وہ فرض ہو گئی، پڑھنی پڑھ. یہ ہمارا 99 پوائنٹ ہماری ہے، جی نماز پڑھ لی، نماز پڑھا جی پڑھ لی تھی. وہ تو پڑھنے والے کہتے ہیں میں نے پڑھی نہیں، دل کرتا ہے نماز دہراؤں اپنی، مجھے اپنی نماز میں غلطی نظر آتی ہے، کیونکہ اللہ کے حضور میں پیش کرنی ہے. اس کو کہتے ہیں موت کی تیاری. اور یہ اس وقت ہوگی جس وقت ہم ایک فکر کے ساتھ ہم سمجھیں گے کہ ہم اپنی موت کی تیاری کے لیے، ہمیں نفس نے ہمیں غلبہ ڈالا ہے، سچی یقین آ جائے ہمیں موت کا. تو یہ مراقبہ کر کے دیکھیے، یہ بزرگوں کو بتایا مراقبہ انشاءاللہ، اور جو میسیج اس میں اس کو کور کریں. آخر بات وہی ہے کہ جیسے شوق صاحب کی موت ہوئی، کس چیز نے کامیابی دلائی ان کو؟ کیا چیز تھی آخری ان کی؟ رابطہ شیخ اور ذکر اللہ تھا ان کے پاس. نہ اسے وہ قرآن پڑھ سکتے تھے، نہ تہجد پڑھ سکتے تھے، ہر وقت ذکر میں تھا، لا الہ الا اللہ، اللہ رائے، تمام لطائف پہ ذکر، تمام پہ فنا، اور ہر وقت حضوری شیخ تھا ان کے پاس. تو ایسی موت آ جائے کیوں ہے؟ اس وقت سے آئے گی نا جب انسان نے تیاری کی ہوگی اس کی کہ بھائی مجھے چاہیے، تو پھر اس کا رابطہ مضبوط ہوگا. اس کو ہر وقت وہ اس فکر میں رہے گا کہ میں اپنے شیخ سے اس طرح ملوں کہ میرے موت کے وقت یہ چیز کام آئے، موت کے وقت میرا ذکر کام آئے. صرف یہ نہیں ہو جائے گی اسلام ٹھیک ہے، نہیں، ایک رابطہ ہوتا ہے پھر شیخ کے ساتھ. دو رابطے ہوتے ہیں، ایک تو دنیا کے لیے رابطہ ہو گیا، پھر دعا کرا دیں فلاں کر دیں، آندھی جی دقت ہے بہن ہو جاتا ہے کم. ایک وہ ہوتا ہے کہ ہم ملے شیخ سے اس لیے کہ ہماری آخر تو بنے. میں نے اپنے حضرت سے ایسی دعا لے لی. جب آپ کسی اللہ والے کے پاس جانتے ہیں اندر کیا چیز ہے. میرے لیے عجیب دعا کی حضرت نے، عجیب دعا کی تھی، یا اللہ اس کو کامیاب بامراد استقامت کے ساتھ اپنے پاس بلانا. جی اللہ کرے قبول. اور حضرت کی دعا تو قبول ہی ہوتی ہے نا. کتنی بڑی دعا دی ہے اللہ. حضرت نے بتایا کامیاب بامراد ساتھ استقامت کے اس کو اپنے پاس بلا لے. بس یہ اللہ نہیں ہنستے ہیں. اس میں سے کوئی چیز جو ہم نے اختیار کی ہے دوستوں بتائیں. بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو غفلت کی آنکھ سے دور کرے اور موت کی سچی تیاری کرنے کی توفیق دے. اور موت سے بڑا مبلغ کوئی نہیں ہے، یاد رکھیں، کوئی مبلغ نہیں ہے. جس وقت کسی کو مرتا جاتا دیکھیں میسیج یہ کیا دے رہا ہے کہ وہ تھا، کچھ چیز لے گیا، کوئی رشتہ دار گیا، کچھ گیا نہیں، ہنستا وہ تو نکل گیا اپنا کام بنا کے چلا گیا. اب تم صحیح ہو جاؤ، تم نے کتنا تیاری کی، اب اس کے بعد تمہاری باری ہے، تم نے بھی جانا ہے. تم نے اپنے لیے کیا کچھ کیا، تم بھی اس طرح جاؤ. روکنے والا کوئی نہیں، زمانے کے اندر کوئی نہیں روک سکتا. اللہ پاک ہم سب کو اس کے تیاری نصیب فرمائے. درود شریف پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد شفیع المذنبین طه و یاسین الحبیب الامین. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم وسلم تسلیما دائما ابدا كثيرا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسلمنا وحسننا وجدنا خطرنا كل ذلك عندنا
اللهم اغفر لنا ما قدمت وما أخرت وما أسررت وأنت أعلم به، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم نسألك العفو والعافية ما فات بدين دنيا، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجعلنا من خزي. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا، يا دافع البليات اشف بلياتنا، يا شافي المرض اشف مرضنا. اللهم عافنا في بدني، اللهم عافنا في السمع، اللهم عافنا في بصري. یہ خاتون بیمار ہے ہاسپٹل کے اندر، ان کی دعا فرمائے اللہ تعالیٰ صحت کامل عاجل ہے، ان کی بیماری آسان فرمائے، یا اللہ اس بیماری کو آسان فرمائے ان کے لیے، اور اشفاق صاحب کے لیے دعا فرمائے. آج ان کی پہلی رات ہے قبر کی، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کے سارے امتحانات ان کے لیے آسان فرمائے، ان کی قبر کو طاقت نظر کشادہ بنائے، جنت کی کیاری میں سے کیاری بنائے، ان کے درجات بلند فرمائے، ان کا حشر مشائخ نقشبندی کے ساتھ کرے. یا اللہ تو ان کے تمام گناہوں کو صغیرہ کو تمام نیک میں بدل لے میرے مولا، ان کے اعمال میں ان کو نیک میں درج فرما میرے مولا. یا اللہ اپنی شان سے ان کی مغفرت فرما. یا اللہ ان کے پسندان کو، ان کے پیچھے رہنے والوں کو سب کو یا اللہ صبر جمیل نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا. یا اللہ تمام مومنین کے لیے جنت نصیب فرما، اعلیٰ درجے نصیب فرما. ہمارے سب رشتہ داروں کو مغفرت فرما، ہمارے جاننے والوں کی مغفرت فرما، تمام مومن مومنات کی مغفرت فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین.